امام کا ذکر آئے تو آپ اس سے معلوم کرنا کہ آپ دسترخوان امام پر گئے تھے، آپ وہاں سے کیا کھا کر آئے۔ اگر کوئی جاہل ہوگا تو کہہ دے گا روٹیاں کھا کر آیا، لیکن اگر کوئی عقل مند ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا روٹیاں کھا کر آئے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں دسترخوان امام سے تبرک کھا کر آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا رزق روٹی ہے، بوٹی ہے، کھانا ہے، مگر یہ کھانا اللہ کا رزق جب تک در اہل بیت پر نہیں آیا، روٹی رہا، بوٹی رہا، نان رہا، لیکن جب یہی رزق در اہل بیت پر آ گیا، اب نہ روٹی رہا نہ بوٹی رہا بلکہ تبرک بن گیا۔ اب جب در فاطمہ پر آ گیا، در اہل بیت پر آ گیا تو نہ روٹی رہا نہ بوٹی رہا بلکہ تبرک بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے فاطمہ کے در پر روٹیاں لینے کے لیے نہ آئے بلکہ تبرک لے نہ روٹیاں لینے آئے تھے بلکہ تبرک لینے آئے تھے۔ تبرک لے کر گئے، اور لے کر کیا فرشتے کھاتے ہیں؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ نہ فرشتے کھاتے نہ اللہ کھاتا، بلکہ وہ تبرک جنت میں لے جا کر رکھا، اور اس تبرک میں اتنی برکت کہ جو بھی جنتی جائے گا ہمیشہ کھائے گا۔ بیوی کے تبرک میں اتنی برکت، جو بھی جنتی جائے گا ہمیشہ کھائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا جنت کی کافی نام ہے۔ جنت عدن کو کہتے ہیں، جہاں پر دودھ کی نہریں ہو، جہاں پر باغات ہو، جہاں پر سلسبیل ہو، جہاں پر حوریں ہو، جہاں پر غلمان ہو۔ آج جنت کا ایک تعارف اور سن لیجئے، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فاطمہ کے تبرک ہو۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فاطمہ کے تبرک ہو۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فاطمہ کے تبرک ہو۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے، ہم اپنے امام بارگاہوں کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ فاطمہ کے تبرک، یہاں بھی فاطمہ کے تبرک، یہاں بھی فاطمہ کے تبرک۔ تبرک میں اتنی برکت، جو بھی جنتی جائے گا ہمیشہ کھائے گا۔ اللہ نے کہا کوثر عطا کر رہا ہوں، بس آخری بات رکھتے مسائل، کوثر عطا کر رہا ہوں۔ دینے والا کون؟ خدا، اس کائنات کا سب سے بڑا۔ لینے والا کون؟ اس کائنات کی مخلوق کا سب سے بڑا نبی، سب سے عظیم انسان۔ اب جب دینے والا بھی بڑا ہے، لینے والا بھی بڑا ہے، تو جو عطا کیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ اگر یہ عطا، اگر یہ تحفہ عظیم نہ ہوتا تو پروردگار رسول کو دینے کے لیے اپنے پاس نہ بلاتا۔ اگر یہ تحفہ رسالت کے جیسا ہوتا، اگر یہ تحفہ نبوت کے جیسا ہوتا، اگر یہ تحفہ قرآن کے جیسا ہوتا تو نبی کو گھر بیٹھے دے دیتا، کیونکہ رسالت گھر بیٹھے تھی، نبوت گھر بیٹھے تھی، قرآن گھر بیٹھے دیا۔ مگر یہ تحفہ ان سب سے عظیم ہے۔ کیسا عظیم؟ اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے رسول، ہم نے نبوت دی، ہم نے رسالت دی، ہم نے قرآن دیا، مگر تم گھر بیٹھے رہے۔ اب ہم آپ کو تحفہ دیں گے، گھر بیٹھے نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے پاس آنا ہوگا۔ کب آنا ہوگا؟ لیلم، رات میں آنا ہوگا۔ یعنی پروردگار فاطمہ کو دینے کے لیے اپنے نبی کو دن کے اجالے میں نہیں بلایا، رات کی تاریکیوں میں بلایا۔ دن کے اجالوں میں نہیں، رات کی تاریکیوں میں بلایا، اور بلانے کے بعد نبی کو تحفہ دیا۔ جب نبی کو تحفہ ملا، جب نبی نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس تحفے کو اپنے پاس رکھ کر اپنے پاس سے یہ تحفہ مجھے دیا، تو اللہ کے نبی نے بھی بی بی سیدہ کی اپنے آخری لمحات تک احترام کیا۔ کیسا احترام؟ جب بھی سیدہ کے در پر جاتے تھے سلام کرتے تھے، جب بھی سیدہ
احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا بھی ہے فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من عزاہا فقط عزانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور رسول پر ظلم کرنے والا لعنت اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ. لعنت اللہ ہوتا ہو، رضی اللہ نہیں ہوتا. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اپنے آخری سب سے عظیم نبی کو، سب سے کمال رکھنے والے نبی کو تحفہ دیا. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ اللہ کا نبی احترام کرتا تھا، بلکہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کا احترام تمام انبیاء بھی کرتے ہیں، تمام اولیاء بھی کرتے ہیں، خود بیوی بھی کرتی ہے. وہ بات الگ ہے کہ رسول نے احترام کر کے بتایا دیکھو یہ بیوی وہ ہے کہ تم بیویوں جیسی نہیں ہے، یہ سب سے خاص ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں. مگر رسول کا احترام اللہ نے بھی کیا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی اپنے نبی سے گفتگو کی کبھی زیادہ تر نام لے کر نہیں پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی خلق اول کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی بشر اول کہا، کبھی آخری نبی کہا، کبھی عظیم نبی کہا. یعنی اللہ نے اپنے نبی کا احترام کیا ہے اور ایمان بھی کرتے ہیں. ارے جس نبی کا احترام خدا بھی کرتا ہو، ایمان بھی کرتا ہو، نہ جانے یہ جاہل لوگ کیسے آگے. سب سے پہلے یہ نرسنگ آنند جس نے نبی کے مخالف اپنی زبانوں کو کھولا اور نبی پر تہمت لگائی. پھر اس کے بعد یہ وسیم لعنتی جس نے اپنی زبان سے نبی پر تہمت لگائی. پھر اس کے بعد یہ نوپر شرما جس نے نبی پر تہمت لگائی. پھر اس کے بعد یہ راجہ سنگھ جس نے نبی پر تہمت لگائی، نبی پر الزام لگایا. ارے نبی کے مخالف زبان کھولنے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گستاخی جو کرتا ہے محمد کی شان میں، ارے کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان. جس نے نبی کے خلاف زبان کو کھولا، جس نے تہمت لگائی، وہ نہ کل ہم میں سے تھا، نہ آج ہم میں سے ہے، نہ ہم میں سے رہے گا. اب کوئی اسے رضوی نہ کہے، کوئی نہ کہے کہ وہ مسلمان ہے. چلا تھا گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ قرآن کو بدل دے، مگر اللہ نے خود اسی کو بدل دیا. اسلام پر اب وہ مسلمان نہیں، نبی پر تہمتیں لگائی. کون نبی؟ وہ نبی کہ جو اس کائنات کا سب سے عظیم ہے. بس آخری بات کو ختم دعا. اس نبی نے کہا یا علی انتا و شیعتوں کا هو الفائزون، اے علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب، آپ کے چاہنے والے کامیاب. کون نبی؟ وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمی. اے رسول یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکوایا ہے. جس کے بارے میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے رسول یہ آپ نے نہیں کہا، یہ ہم نے کہلوایا ہے. نبی کچھ کلام نہیں کرتا، نبی کچھ بولتا نہیں، جو کہتا ہے وحی الہی کہتی ہے. اسی نبی نے کہا اے علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب. اللہ کے نبی نے سند دی اے علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب. جب اللہ کے نبی نے ہمیں سند دے دی کہ آپ کے شیعہ کامیاب ہے، مگر پھر بھی پاکستان میں دیواروں پر لکھا گیا کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. مگر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب، مگر دیواروں پر لکھا گیا شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. ارے ہم دیواروں پر لکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کافر وہ نہیں جسے انسان دیوار پر لکھ دے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھ دے.
انسان دیوار پر لکھ دے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھ دے۔ قرآن کو سب مانتے ہیں، تو ایک آیت دکھا دو